سلطان علاؤ الدین خلجی۔ سلطان علاؤ الدین خلجی ایک ایسا بادشاہ جس نے موزوں اور منگولوں کو لگام دی۔ وہ خلجی سلطنت کا دوسرا سلطان تھا۔ علاؤ الدین خلجی 1266 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک بہادر اور ذہین کمانڈر تھا۔ نوجوانی کے دنوں میں ہی علاؤ الدین خلجی نے جنگی جوہر دکھا کر عمرہ اور سلطان کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ اس وقت اقتدار علاؤ الدین خلجی کے چچا جلال الدین خلجی کے ہاتھوں میں تھا۔ سلطان جلال الدین خلجی کے بیجا نرم دلی اور حد سے زیادہ شفیق ہونے کی وجہ سے رعایا سرکش ہو گئی اور ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ ان حالات میں علاؤ الدین خلجی نے اپنے چچا کو قتل کر کے خود اقتدار سنبھالا اور بغاوتوں کو سختی سے کچل ڈالا اور اس کے ساتھ ساتھ شاہی وقار کو بحال کیا۔ ہندوستان میں علاؤ الدین خلجی پہلا حکمراں تھا جس کے پاس ہندوستان کے ایک ایک ٹکڑے کی معلومات تھی۔ اس نے ہر چیز کا معقول ریٹ طے کیا اور کسی کی جرأت نہیں تھی کہ سلطان کے طے کیے ریٹ سے اوپر سامان بیچے۔ سلطان کے زمانے میں ٹیکس بہت نرمی کے ساتھ حاصل کیا جاتا تھا۔ سلطان کے زمانے میں ہندوستان پر قبضہ کرنا منگولوں کا خواب ہی رہا۔ سلطان نے پہلے ہندوستان کو محفوظ کیا اور پھر خود آگے بڑھ کر منگولوں پر حملے کیے، اور وہ منگول جنہوں نے چین سے لے کر اناطولیہ تک ہر سلطنت کو برباد کیا، وہ مجبور ہو گئے کہ علاؤ الدین خلجی سے صلح کی جائے۔ جب منگول سفیر ہندوستان آئے تو سلطان نے انہیں اپنی فوجی قوت اور درباری جاہ و جلال سے اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے واپس جا کر بتایا کہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ کچھ عرصے پہلے بھارت میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس میں سلطان کو ایک ظالم اور وحشی قسم کا انسان دکھایا گیا ہے۔ اگر تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا اور جو یہ ثابت کرتا کہ سلطان ایک ظالم اور وحشی قسم کا انسان ہے تو ضیاء الدین برنی ضرور لکھتے، جو خلجی سلطنت کے سخت ناقص تھے۔ مزید امیر خسرو لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں خلجی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی لوگ علاؤ الدین خلجی کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے۔ علاؤ الدین خلجی ایسا اکیلا سلطان تھا جس نے ایک ہی وقت میں شمالی اور جنوبی ہندوستان پر حکومت کی جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ سلطان کا شمار دنیا کی ناقابل شکست حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی گیا اس نے وہاں فتح کا جھنڈا گاڑا۔ بلا شبہ وہ اپنے وقت کے بہترین حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ تاریخ میں دو ایسے حکمراں گزرے ہیں جو بالکل ان پڑھ تھے لیکن دونوں نے تاریخ میں بہت نام کمایا۔ پہلا نام علاؤ الدین خلجی کا ہے اور دوسرا جلال الدین اکبر۔ علاؤ الدین خلجی دہلی کا پہلا ترک سلطان تھا جس نے نظام سلطنت کو بدعنوانی سے بچانے کے لیے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی۔ علاؤ الدین خلجی سلطان جلال الدین خلجی کے بھائی شہاب الدین مسعود خلجی کا بیٹا تھا اور جلال الدین کا حقیقی بھتیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جلال الدین خلجی کا داماد بھی تھا۔ سلطان کو اس سے بے حد محبت تھی۔ 1290 میں جب وہ اقتدار میں آیا تو علاؤ الدین خلجی کو امیر ترک کے عہدے پر فائز کیا۔ 1291 میں ملک چھاچو جیسے خوفناک باغی کی شکست کے بعد اسے مانگ پورہ کے وسیع علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ علاؤ الدین خلجی اگرچہ بالکل ان پڑھ تھا مگر بلا کا ذہین، صاحب عزم و استقلال، خدا داد صلاحیتوں کا ایک بہادر سپاہی اور ایک کامیاب منظم کی تمام خوبیاں رکھنے والا انسان تھا۔ عروج و اقتدار کا خواب دیکھنے والے سردار اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ یہ تمام سردار جلال الدین خلجی کی کمزور پالیسی سے سخت نالاں تھے اور اس کی جگہ اب وہ علاؤ الدین خلجی کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ علاؤ الدین خلجی بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک تھا اور جلد بازی کے بجائے حالت کے مطابق عمل پیرا ہونے کا قائل تھا۔ اس نے بوڑھے سلطان اور اپنے چچا پر اپنے بھائی الماس بیگ کے ذریعے اعتماد کو قائم رکھا اور حصول اقتدار کی اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے علاوہ مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ 1292 میں علاؤ الدین خلجی نے سلطان کی اجازت سے مالوا کے شہر ملیسا پر حملہ کیا جہاں سے اسے بہت مال و زر ملا جس کا بیشتر حصہ اس نے دہلی میں سلطان کے پاس بھجوا دیا۔ علاؤ الدین خلجی کے اس کارنامے اور دیانتداری سے سلطان اتنا خوش ہوا کہ اس نے علاؤ الدین خلجی کو عارض ممالک کے اہم ترین عہدے پر فائز کرنے کے علاوہ اودھ کی گورنری بھی عطا کر دی۔ دیو گڑھی کی مہم نے اس کی شہرت میں اور زیادہ اضافہ کیا۔ اب وہ دہلی کے تخت پر قابض ہونے کا خواب دیکھنے لگا۔ اسی درمیان اس کے گھر کے حالات خراب ہونے لگے کیونکہ اس کی بیوی اور اس کی ساس ملکہ دربار میں اس کے خلاف زہر اگلنے اور سلطان کو اس سے بدظن کرنے میں مصروف تھیں۔ ان حالات میں علاؤ الدین خلجی نے اپنے چچا کو راستے سے ہٹانے اور خود دہلی کے تخت پر قابض ہونے کا منصوبہ بنایا اور سلطان کو کٹرا بلا کر 20 جولائی 1296 کو 2 آدمیوں سے قتل کروا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بادشاہت کا اعلان بھی کر دیا۔
سلطان علاء الدین کے اس آغازبانہ قبضے سے عوام خوش نہیں تھی اور اس کے خلاف تھی، لیکن سلطان نے اپنی ساری توجہ امن و امان اور سہولتیں فراہم کرنے میں لگا دی۔ تاریخ اسے اس پر بھی معاف نہ کرتی، لیکن اس کے ہاتھوں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے اس کے کردار پر لگے داغ کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ دراصل سلطان عجیب و غریب منصوبہ سوچتا رہتا تھا۔ اس کا ایک منصوبہ ایک نیا مذہب رائج کرنے کا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس 4 ساتھی ظفر خان، الف خان، نصرت خان اور الف خان ہیں، جس میں ہر ایک صاحب سیف ہے۔ یہ چاروں میرے مذہب کو دنیا میں پھیلا دیں گے۔ اس کا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ سکندر اعظم کی طرح اپنی سلطنت کو کسی وزیر کو سونپ کر ایک عظیم فوج کے ساتھ پوری دنیا کو فتح کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے لیے سکندر ثانی کا لقب بھی اختیار کر ڈالا تھا۔ وہ بڑے دربار میں اپنے منصوبے کا اعلان کرتا، مگر کسی درباری کو اس کو صحیح حقیقت سے آگاہ کرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر اس کے ہم اثر مورخ ضیاء الدین برنی کے چچا علاء الملک، جو دہلی کے کوتوال تھے، انہوں نے سلطان کو راہ راست پر لانے کی جرات کی۔ ایک بار جب سلطان کوتوال علاء الملک سے اپنے منصوبوں کے بارے میں بات کر رہا تھا تو علاء الملک نے کہا کہ مذہب اور شریعت اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر خدا کی طرف سے ہی بھیجے جاتے ہیں۔ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ آپ اپنے مذہبی خیال کو دل سے نکال دیں اور ورنہ تمام مسلمان سلطان سے بگڑ جائیں گے، اور وہی تلواریں جو آپ کے دشمنوں کا صفایا کرتی ہیں آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی۔ علاء الملک نے چنگیز خان کی مثال دے کر سمجھایا کہ اس نے اسلامی ملک اور شہروں کو تاراج کیا، مگر تمام تر اختیارات کے باوجود کوئی نیا مذہب رائج کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان نے چنگیز خان اور منگولوں کا مذہب اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس بے شمار منگولوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ علاء الدین یہ سن کر سناٹے میں آ گیا اور علاء الملک سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تم نے بہت اچھا کیا جو بے دھڑک سچی بات میرے منہ پر کہہ ڈالی۔ میں نئے مذہب کے اجر کا خیال ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکالتا ہوں۔ علاء الملک نے خلجی کے دوسرے منصوبے کے بارے میں بھی کہا کہ جہاں تک تسخیر عالم کے شوق کا تعلق ہے، اس کے لیے ارسطو جیسا زیرک، قابل اعتماد اور وفادار وزیر آپ کہاں سے لائیں گے جو آپ کی غیر حاضری میں امور سلطنت کو دیانتداری سے انجام دے سکے؟ اس کے علاوہ کم از کم 3 لاکھ فوج کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اتنی ہی فوج اس ملک میں بھی ہونی چاہیے جسے آپ فتح کریں گے، تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں موقع کا فائدہ اٹھا کر اہل ملک اور اس ملک کے عوام آپ کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ ابھی اس ملک میں بیشتر علاقے ایسے ہیں جو اب تک جیتے نہیں گئے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ دنیا کو جیتنے کے بجائے اس بر صغیر پر ہی پوری توجہ دی جائے۔ ان امور سے فارغ ہو کر سلطان کو رعایا پروری اور عدل و انصاف جیسے اہم امور کی جانب متوجہ ہونے چاہیے، تاکہ پوری دنیا میں آپ کی شان کا شرح ہو۔ کوتوال شہر نے کچھ اس انداز سے اپنی دلائل پیش کی کہ سلطان فوراً قائل ہو گیا۔ علاء الملک کے ان بے باک مشوروں کا سلطان پر گہرا اثر ہوا، اور اس نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ سوائے فتوحات کے باقی سب عزم ترک کیے جاتے ہیں۔ علاء الدین خلجی بازار میں خرید و فروخت کا ایک ایسا منصوبہ اور نظام بنایا جس کی تعریف مورخ آج تک کرتے ہیں۔ اس نے روزمرہ کے بازار میں بکنے والی تمام چیزوں کی سرکاری ریٹ طے کر دیے۔ روزمرہ کی چیزیں سستی ہونے سے لوگ خوشحال ہو گئے، اور علاء الدین خلجی کے مرنے کے بعد بھی عرصہ دراز تک لوگ اس کے عہد کی تعریف کرتے رہے اور اسے یاد کرتے رہے۔ علاء الدین خلجی نے دلال یعنی مڈل مین کا رول بھی بازار سے بالکل ختم کر دیا تھا، اور ذخیرہ اندوزی کے سخت سے سخت سزا مقرر کر دی تھی۔ جاسوسی کا ایک ایسا نظام بنایا تھا کہ بادشاہ کو بازار اور منڈی کی خبریں سیدھے طور پر ملتی تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سلطان علاء الدین خلجی کے بارے میں آپ کی معلومات میں ہوا ہوگا۔ میں آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔